پچھلے 1400 سال میں مسلمانوں کے مقابلے میں یہ فتنہ کبھی نہیں آیا۔ اس فتنے سے مراد کیا ہے؟ آپ جو کہ مدارس ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ الحاد کی اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی نہیں ہے۔ اگر آسان ترین انداز میں دیکھا جائے تو الحاد سے مراد دین سے انحراف ہے، یعنی کسی بھی درجے میں، کسی بھی دائرے میں دین سے انحراف۔ اور دین سے انحراف کیا ہے؟ تو ہمارے اکابرین کے اور علماء کے جو افکار ہیں، ان کی جو آراء ہیں، ان کی روشنی میں اہل سنت کا ایک جو بڑا طبقہ ہے، اس کے جو عقائد و افکار ہیں ان سے انحراف جو ہے وہ الحاد ہے۔ یعنی ہمارے بنیادی معتقدات کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ ملحد شمار ہوگا، اور پھر ان بنیادی معتقدات سے منسلک اعتقادات کا بھی کوئی انکار کر دے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا شمار ملحدین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نزول مسیح علیہ السلام کا انکار کرتا ہے یا عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، یہ وہ ہیں جو بنیادی عقائد نہیں ہیں، اور ان سے پھر اوپر کی طرف جاتا ہے، انکار حدیث کر دیتا ہے، سرے سے حدیث کی حجیت کا انکاری ہو جاتا ہے، یا دیگر امور کا انکار کرتا ہے، تو ہر دائرے میں یہ الحاد ہے۔ اب دور جدید میں جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے الحاد، تو یہ مترادف ہے دہریت کی۔ دہریت کہتے ہیں زمانہ پرستی کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ زمانہ پرستی یا مظاہر پرستی وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن پر ہم تجربہ کر سکتے ہیں، جن کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تو دہریت یہ کہتی ہے کہ صرف وہی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن پر تجربہ کر سکتے ہیں، ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی شے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ اس کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں۔ اسے کبھی وہ ریشنل اپروچ کہتے ہیں، کبھی پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں، اور آپ کی زبان میں معروضیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ہوگی سادہ سی تعریف۔ اب آج کے دور میں الحاد و دہریت جب یہ دو اصطلاحات ایک ساتھ استعمال ہوتی ہیں تو ان سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ الحاد میں یعنی شرعی اصطلاح میں دین کی کسی بھی جز کا یا کل کا انکار کر رہا ہے تو ملحد ہے۔ اب اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، کہیں پر وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، کہیں پر ارتداد کی طرف جا رہا ہے، کہیں پر زندیق ہو گیا، اور اس طرف کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ جو مشاہدے میں نہیں آتا، جو تجربے میں نہیں آتا، جو تجزیے میں نہیں آتا۔ اب جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو کس چیز کا انکار الحاد و دہریت ہے؟ الحاد و دہریت ہے ایمانیات کا انکار، یعنی مابعد طبیعیات کا انکار، مذہب کے پورے میٹا فزیکل اسٹرکچر کا انکار، یا دوسرے لفظوں میں مغیبات کا انکار، وہ چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کی معراج کیا ہے؟ اس کا سر کیا ہے؟ وہ ہے خدا کے وجود کا انکار۔ تو
عام طور پر الحاد و دہریت سے مراد ہے خدا کے وجود اور مذہب کا انکار۔ اب آپ دونوں اصطلاحات کے پس منظر کو سمجھ گئے۔ تو اب آپ کے سامنے جب یہ اصطلاحات آتی ہے الحاد و دہریت، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے خدا کے وجود اور مذہب کا انکار۔ ملحد اور دہریہ وہ ہے جو خدا کے وجود اور مذہب کا انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اب اس کے بھی دو بنیادی درجات ہیں اور مزید تقسیم ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو اسکیپٹک یا ایگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ یہ متشککین یا تشکیک پسندوں کا طبقہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایگنوسٹک وہ ہے جو تشکیک میں پڑ چکا، یعنی وہ تشکیک میں مبتلا ہے۔ اور اسکیپٹک کون ہے؟ وہ جو ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یعنی اس کی نگاہ میں ہر شے مشکوک ہے، اسے جو بھی دکھائی دیتا ہے وہ اس پر شک کرتا ہے۔ یہ دو طبقات ہیں۔ اسکیپٹک وہ ہے جو مذہب پر اعتراض کرے گا اور مذہب کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ متشکک یا اگنوسٹک وہ ہے جو مذہب کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے وہ ہے ایتھیسٹ کا۔ ایتھیسٹ کھلے لفظوں میں، صاف لفظوں میں مذہب کا انکار کرے گا۔ زندگی کے ہر زاویے اور ہر دائرے میں جہاں بھی مذہب آئے گا اس کا انکار کرے گا، اور بڑی سختی کے ساتھ انکار کرے گا، بڑے تیقن کے ساتھ انکار کرے گا۔ یہ دونوں میں فرق، یہ دو طبقات ہیں بنیادی طور پر، اور پھر ان سے منسلک دیگر طبقات ہیں۔ تو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں جب ہمارا واسطہ ملحدوں اور دہریوں سے پڑتا ہے تو ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اسکیپٹک ہیں یا ایگنوسٹک ہیں، یعنی متشککین کی اکثریت ہے جو خود شک میں پڑ چکے ہیں یا شک پیدا کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک مختصر طبقہ ایسا ہے جو کلی طور پر مذہب کا یا خدا کا انکار کرتا ہے، صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ مذہب اور خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طبقات ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آپ کی گفتگو انہی طبقات سے ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کا واسطہ ان طبقات سے پڑے گا تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کس دائرے میں ان سے گفتگو کریں گے یا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک علمیت ہے، کون سی علمیت ہے؟ آپ کے پاس کون سا علم موجود ہے؟ دین کا علم موجود ہے۔ دین کے علم میں بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، جنہیں پرائمری سورسز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اجماع ہے اور پھر قیاس ہے، اسی طرح ہے۔ اب قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وحی سے ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اور انہوں نے ہم تک قرآن و سنت پہنچائے،
اور جن لوگوں نے ان سے لیے وہ بھی صادق اور امین تھے، اور ان سے جس طبقے نے لیے وہ بھی صدوق کا اور امین کا طبقہ تھا۔ اور بعد کے تمام لوگ جنہوں نے ان علوم کو محفوظ کیا اور آج وہ علوم ہم تک پہنچے ہیں، قولی اور عملی تواتر سے وہ سب کے سب سچے تھے۔ تو یہ ہماری ترتیب ہے۔ دوسری طرف بنیادی سطح پر علوم انسانی عقل کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ انسان نے جو کچھ دیکھا، جس حد تک اسے سمجھا، اسے علم شمار کر دیا، اور بعد کے آنے والوں نے بتدریج اس میں اضافہ کیا ہے، اس میں کمی کی۔ اور پھر آہستہ آہستہ علوم کی مختلف شاخیں بنتی چلی گئیں۔ عقل پرستوں کے ہاں علم کی سب سے قدیم ترین شاخ، جس کی پیروی وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، علم کے ابتدائی ادوار سے لے کر آج تک، وہ فلسفہ ہے۔ یعنی علم کی بنیاد پر اور اپنے عقل کی بنیاد پر، یا اپنی عقل کی بنیاد پر علم کی جس شکل کو اور جس ساخت کو، جس اصول کو اور جس پیمانے کو انہوں نے تخلیق کیا، وہ کیا ہے؟ فلسفہ ہے۔ اور اس دور سے لے کر آج تک چیزوں کو پہچاننے کے لیے جو استدلال ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا، وہ فلسفیانہ استدلال ہی تھا۔ اور پچھلی 1 سے 1.5 صدی میں وہ فلسفیانہ استدلال تبدیل ہو کے سائنسی استدلال بن گیا۔ اب فلسفے اور سائنس میں کیا فرق ہے؟ کہ سائنس یقین کرتی ہے مشاہدے اور تجربے پر، اور فلسفہ مشاہدے اور تجربے سے اوپر کی چیزوں سے گفتگو کرتا ہے۔ تو جہاں پر سائنس مشاہدے اور تجربے کے دائرے سے باہر نکلتی ہے، وہ فلسفہ بن جاتا ہے۔ اب اسے یا تو فلسفی آف سائنس کا نام دیا جاتا ہے، یا کسی دائرے میں اسے تھیوری کہتے ہیں، یا ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظریہ ہے، یا امکان ہے، یا پھر وہ ایک فلسفہ ہے۔ تو ہر دو کو الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں ایک ساتھ ایک ہی دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اب علوم کی 2 بنیادیں معلوم، ایک بنیاد ہے انسانی عقل اور ایک بنیاد ہے وحی۔ یہ تو ہوا پہلا مقدمہ۔ ہم انسانی عقل کا انکار نہیں کرتے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم وحی کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم انسانی عقل کا انکار نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ امور ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ہماری معلوم زندگی سے متعلق ہیں، وہ امور جو ہم پر پیش ہوتے ہیں، وہ امور جن میں ہم مبتلا ہیں، وہ مسائل اور حوادث جن سے ہم گزرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کے تمام تر معاملات۔ تو ان تمام تر معاملات میں ہم کسی بھی دائرے میں عقل اور مشاہدے کا انکار نہیں کرتے۔ اگر اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا
تو حدود کے نفاذ کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوگی اور مشاہدے کی بھی ضرورت ہوگی. اور قرآن کریم نے جگہ جگہ آپ سے کہا کہ استدلال کرو، استنباط کرو، اور کہیں پر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق کوئی خبر لے کر آ جائے تو تحقیق کرو اور تصدیق کرو کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیونکہ پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج ہوں گے، اچھے یا برے. تو ہم نہ تو مشاہدے کا انکار کرتے ہیں نہ تجربے کا انکار کرتے ہیں. ہماری لڑائی جو ہے وہ مذہب کا انکار کرنے والوں سے یہ نہیں ہے کہ وہ مشاہدے اور تجربے کو چھوڑ دیں. یہ بحث نہیں ہے، گو کہ وہ متعدد بار اس معاملے کو موضوع بحث بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم نہ تجربے کا انکار کر رہے ہیں نہ مشاہدے کا انکار کر رہے ہیں. تو پھر ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ جب ہم تجربے کو بھی مانتے ہیں، مشاہدے کو بھی مانتے ہیں، تو پھر بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ اور مذہب اور لامذہبیت کی بنیادی لڑائی کیا ہے؟ تو بنیادی فرق جو ہے وہ ہمارے اور ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ تمام تر حقائق آپ کے مشاہدے اور تجربے میں نہیں سما سکتے. یعنی حقیقت اپنی ذات میں کیا ہے نہ تو آپ اسے مشاہدے اور تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں، اور حقائق اپنی ذات میں کیا ہیں آپ اس امر کو بھی مشاہدے اور تجربے سے معلوم نہیں کر سکتے. ہم کسی بھی شے کی ظاہری حیت پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ شے اپنی حقیقت میں کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. اس حوالے سے دو طبقات گزرے. ایک طبقہ تھا فلاسفہ کا اور دوسرا تھا سوفستا کا یا لادریا کا. اگر آپ نے فلسفے کی کوئی بنیادی کتاب پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ سوفستا اور لادریا کون ہے. اب وہ سوفستا اور لادریا وہ اشیاء کا ہی انکار کر دیتے تھے، یعنی نظر آنے والے حقائق کا سرے سے انکار کر دیتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ آگ ہے، ہمیں نہیں معلوم آگ کیا شے ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ پانی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مٹی کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہوا کیا ہے. تو ہم تو ان امور کا انکار نہیں کرتے، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مٹی سے اور پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے، اور ہم نے اس کے بھی اصول متعین کر دیے کہ اگر پانی سے طہارت حاصل ہوگی تو اس کی مقدار کتنی ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ تمام امور کس چیز سے متعلق ہیں؟ مشاہدے اور تجربے سے. تو ہم پانی کے پانی ہونے کا انکار نہیں کرتے، مٹی کے مٹی ہونے کا انکار نہیں کرتے، آگ کے آگ ہونے کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی اپنی ذات میں اپنی حقیقت میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کو معلوم. یہ مقدمہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن ساری بحث اسی نقطے اور اسی دائرے پر آ کر رک جائے گی. جب آپ کا ایک ملحد سے مکالمہ ہوگا تو بحث اس نقطے اور دائرے پر آ کر رکے گی.
کسی ایک جگہ پر آپ کو یہ پوزیشن اختیار کرنی پڑے گی کہ ہاں یہ نظر آنے والے حقائق موجود ہیں، لیکن ان حقائق کی اپنی حقیقت کیا ہے، اپنی اصل کیا ہے، اس کا فیصلہ نہ تو ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے، نہ ہمارے پیمانوں پر ہو سکتا نہ آپ کے پیمانوں پر ہو سکتا۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے سبجیکٹو، یعنی موضوعی ہے، سبجیکٹو ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے سامنے سے مثال دیجیے، آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے اطراف میں کیا ہے؟ ایک عمارت ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، زمین ہے، یہاں پر رکھا ہوا سامان ہے۔ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس کا ایک نام ہے، وہ ایک نام سے منسلک ہے، اب یہ اس کی شناخت ہے۔ تو آپ اس وقت کس ادارے میں بیٹھے ہیں؟ جامعۃ الشیخ میں بیٹھے۔ اب ہم مانتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہم بھی نہیں کرتے۔ ایک ملحد اور دہریہ بھی نہیں کرے گا اور ایک مسلمان بھی نہیں کرے گا، یا مذہب کو ماننے والا بھی نہیں کرے گا۔ اس ادارے کو یہ نام کس نے دیا؟ ادارہ بنانے والے نے دیا، یہ ادارہ چلانے والے نے دیا۔ کل یہ عمارت تو موجود رہے، لیکن یہ ادارہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو کیا اس عمارت کی یہ شناخت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اس عمارت کی شناخت ختم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس عمارت کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، تو اصل شناخت کیا ہے؟ ادارہ۔ اب اگر کل کو ادارہ یہ طے کر لے کہ وہ اپنا نام تبدیل کرتا ہے تو پھر ادارے کی شناخت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی ادارہ بھی حقیقت ہے اور عمارت بھی حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت سبجیکٹو ہے۔ آپ نے طے کیا کہ یہ ادارہ اس عمارت میں موجود ہے اور اس کا یہ نام ہے، یعنی اس کی ہر شناخت کو کون طے کر رہا ہے؟ آپ طے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جو بات میں نے کہی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ مذہب پسند انکار کر سکتا نہ دہریہ انکار کر سکتا۔ وہ بھی یہی کہے گا ہاں شناخت کا تعین تو ہم کر رہے ہیں، یعنی شناخت حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کا تعین کوئی کرتا ہے۔ اب ایک تو یہ زاویہ ہوا، اس کے بعد آپ اس عمارت میں بیٹھے ہیں، یہ جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی ہے، اس عمارت کا ایک کمرہ ہے، اس کمرے کو آپ کوئی بھی نام دے دیں۔ کسی نے کہا یہ سیمینار روم ہے، کسی نے کہا یہ کلاس روم ہے، کسی نے کہا یہ کانفرنس روم ہے۔ اب اس عنوان کی تختی باہر لگا دی گئی، یہ اس کی شناخت بن گئی۔ ایک شناخت کے اندر متعدد شناختیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو آپ کے اطراف میں ایک مادی اسٹرکچر موجود ہے، میٹر موجود ہے نا اپنی اصل میں۔ تو یہ عمارت جو بنی ہے لکڑی اور پتھر سے بنی ہے، اس میں سریا بھی ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ میٹر ہے، مادہ ہے۔
آپ خود کیا ہیں؟ مادی وجود ہیں. اس مادی وجود کو آپ نے انسان کا نام دے دیا، اس جگہ کو مکان کا نام دے دیا، اور اس کے مختلف عنوانات اور شناختیں رکھ دی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر کوئی کہے کہ دیکھو یہ مادے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہوگی؟ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اور یہ جگہ، اگر کوئی کہے کہ دیکھو وہاں پر مادے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو یہ بات غلط تو نہیں ہوگی؟ یہ بات بھی صحیح ہے. تو اصل کیا ہوئی؟ مادہ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر مادے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو کہاں پر پڑا ہوا ہے؟ کس جگہ؟ آپ نے کہا کہ یہ علاقہ بہادر آباد کا ہے. یہ کس نے طے کیا؟ آپ نے. بہادر آباد کہاں پر ہے؟ کراچی میں. کس نے طے کیا؟ یہ بھی آپ نے طے کیا. کراچی کہاں ہے؟ پاکستان میں. یہ بھی آپ نے طے کیا. پاکستان کہاں ہے؟ جنوبی ایشیا میں. یہ بھی آپ نے طے کیا. یہ ایشیا کی جگہ پر واقع ہے، زمین پر. یہ بھی آپ نے طے کیا. اب زمین تو آپ کے لیے حقیقت ہے، آخر میں آپ زمین تک پہنچیں گے. تو ہم کہیں گے زمین پر مادے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے. اب یہ زمین کہاں پر وجود رکھتی ہے؟ یا تو یہ مکان ہے یا تو یہ زمان ہے. یا مکان کے اندر ہے، زمان کے اندر ہے. مکان سے مراد اسپیس، اور زمان کسی مخصوص زمانے میں ہے. تو اب آپ کو تعین کرنا ہوگا زمانے کا اور مکان کا. تو تین بنیادی چیزیں آ گئی: مادہ، میٹر، زمان اسپیس. زمان ٹائم اور مکان اسپیس، یہ تین چیزیں آ گئی. پھر ان تین چیزوں کی ذات کے حوالے سے بھی بے شمار مباحث موجود ہیں. اور مادہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ آیا ایک زندہ وجود ہے یا مردہ وجود ہے؟ یہ کن چیزوں سے مل کر بنا؟ کب بنا؟ کیسے بنا؟ کس طرح وجود میں آیا؟ حادث ہے، قدیم ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب وجود میں آ گیا. تو بھائی دھماکہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ کیسے ہوا؟ کیا وجوہات تھی؟ اور جو وجود میں آیا تو خود وجود کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ وجود کی ہر حقیقت کا تعین تو آپ نے خود کیا ہے اور اپنے پیمانوں کے مطابق کیا ہے. آپ نے کہا کہ مادہ ایک ایٹامک اسٹرکچر ہے. اس ایٹم کے اندر بھی مزید عناصر موجود ہیں اور اس کے اندر بھی مزید موجود ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہو اور اس سے چھوٹی بھی کوئی اکائی ہو. یعنی جتنی آپ گہرائی میں جاتے چلے جائیں گے اس کی حقیقت سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو علمیت کا یہ دائرہ حقائق سے قریب لے جاتا، لیکن جتنی تحقیق آپ کریں گے آپ حقیقت سے اتنا ہی دور جاتے چلے جائیں گے. اور آخر میں آپ بغیر کسی حقیقت کے کھڑے رہ جائیں گے. کیونکہ اصول یہ ہے کہ ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا.
اب مادے کے اعتبار سے بہت ساری تھیوریز اور کانسیپٹس موجود ہیں، اسی طرح اسپیس کے حوالے سے موجود ہیں کہ اپنی ذات میں کیا چیز ہے، یعنی مکان اپنی ذات میں کیا ہے. کیا مکان ایک مادی وجود ہے یا غیر مادی وجود ہے؟ کیا مکان کا مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مادی اسٹرکچر یہاں پر موجود نہ ہو تو کیا مکان بھی یہاں پر نہیں ہے؟ اگر مادہ کہیں پر ہے تو اس کا مطلب مکان بھی ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مادہ اچانک وجود میں آ گیا تو وجود میں کہاں پر آیا؟ جب وہ وجود میں آیا تو کوئی مکان موجود تھا یا نہیں تھا؟ یا مادہ وجود میں آیا تو خود ایک مکان بن گیا؟ اب ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، مکان تو کوئی نہ کوئی پہلے سے موجود تھا. دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، کوئی مکان پہلے سے موجود نہیں تھا، جب مادے کی پیدائش ہوئی تو ایک مکان بن گیا. کہاں بنا یہ کسی کو معلوم نہیں. اب یہ ہوا کب تو زمان کی بحث شروع ہو جاتی ہے. یعنی ٹائم کی. اب زمان اپنی ذات میں کیا ہے، اس کی حقیقت بھی نہ ہمیں معلوم ہے نہ انہیں معلوم ہے. ہم نے پیمانے بنا لیے کہ یہ ماضی ہے، یہ حال ہے، یہ مستقبل ہے. ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہے، مستقبل وہ ہے جو آیا ہی نہیں ہے، حال ہم طے کرتے ہیں کہ اس میں ہم موجود ہیں. لیکن اگر حال کی گہرائی میں بھی جایا جائے پھر وہ اپنی ذات میں کیا ہے، ایک منٹ ہے، سیکنڈ ہے، ملی سیکنڈ ہے، مائکرو سیکنڈ ہے، نینو سیکنڈ ہے، پلانک ٹائم ہے، یا اس سے بھی چھوٹا کوئی پیمانہ ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا شے ہے. تو جب ٹائم کی گہرائی میں بھی جائیں گے تو ہم ایک جگہ پر جا کر ہاتھ اٹھا لیں گے اور کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، یہ معاملہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اسی طرح اپنے اطراف میں موجود چیزوں کو دیکھیے. ایک تو وہ چیزیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، جن کا تعلق زمان و مکان سے اور مادے سے ہے. کچھ وہ چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، ان کے مظاہر اور اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جیسے خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، راحت ہے، کسی کی طرف متوجہ ہونا یعنی اس کی کشش ہے، کسی سے متنفر ہونا یا ناپسندیدگی ہے، خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے. یہ وہ تمام احساسات اور کیفیات ہیں. ان کے علاوہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، حوث ہے، شہوت ہے. یہ جذبات، احساسات، کیفیات ہیں. ان کا تعین کس نے کیا؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا تھا؟ ان کے اثرات، ان کا رد عمل تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اپنی ذات میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. یہ کسی کو معلوم ہے تو بتا دے کہ خوشی اپنی ذات میں کیا ہے،
خوبصورتی اپنی ذات میں کیا ہے، بدصورتی اپنی ذات میں کیا ہے، راحت اپنی اصل میں کیا ہے، تکلیف اپنی اصل میں کیا ہے. پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے. کہیں پر اس کو جمالیات کے دائرے میں ڈالتے ہیں، کہیں ذوقیات کے دائرے میں ڈالتے ہیں، کہیں پر اس کو نفسیات سے منسلک کرتے ہیں. اب الگ الگ علوم سے متعلق لوگ جو ہیں اپنی اپنی نگاہ سے اور اپنے اپنے زاویے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جذبات، احساسات، کیفیات یہ بھی موجود ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، نہ تو ہم ان پر تجربہ کر سکتے نہ ان کا مشاہدہ کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی کا انکار بھی نہیں کر سکتے. اب انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے لوگوں نے کس چیز کو کیا مانا، وہ کس کو سچ مانتے ہیں، کس کو جھوٹ مانتے ہیں، کس کو خوبصورتی قرار دیتے ہیں، کس کو بدصورتی قرار دیتے ہیں. یعنی ہم چلے جاتے ہیں اور پر لوگوں کی رائے پر، افراد کی رائے پر. اب 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد جب لوگوں کی رائے تبدیل ہوگی تو اس شے کا، اس کیفیت کا، اس جذبے کا تعارف بھی تبدیل ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا ہے ساری گفتگو سے کہ اشیاء اور حقائق جو اپنے ظاہری تعارف یا حیت کے ساتھ، یعنی جذبات، کیفیات، احساسات کا ایک تعارف ہے یا ظاہری حیت ہے جو کسی زمانے میں ہے، کسی مکان میں ہے، کوئی مادی وجود رکھتی ہے، اور پھر اس کا تعارف بھی ہم طے کرتے ہیں. تو یہ اپنے تعارف کے ساتھ اور اپنی ظاہری شکل و صورت کے ساتھ موجود تو ہیں، اور ہم ان کی موجودگی کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہی اصل حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں. اور یہ دعویٰ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تمام حقائق جو ہیں وہ سبجیکٹو ہیں، ہم نے طے کیے ہیں، ہم نے اس کے اصول متعین کیے ہیں، ہم نے اس کو مختلف نام دیے ہیں. تو جب انسان اپنی عقل اور اپنے شعور کے حوالے سے اس درجہ محدود ہے اور اس کے پاس حقائق کو جاننے کے جو پیمانے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، تو پھر وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان حقائق کو تخلیق کرنے والا موجود نہیں ہے؟ اس کے پاس تو اس کا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں، بلکہ حقائق اپنی ذات میں کیا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو حقائق کو نہ جانتا ہے نہ ان کی اصل تک پہنچ سکتا ہے، اب وہ وحی پر اعتبار کیوں کرے؟ اب ان کا مقدمہ تو یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اب گفتگو ہم سے شروع ہوتی ہے، ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے مانا کہ پیمانہ کوئی موجود نہیں ہے، ہم انہیں اس نقطے تک لے آئے گھسیٹ کر۔ ہم نے کیا کیا ابتدائی درجے میں کہ ہم ان کے دائرے میں گئے ہی نہیں، نہ ہم نے ان کے اصول مانے بلکہ ان کو گھسیٹ کر اپنے دائرے میں لے آئے۔ اب وہ پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں مانتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں حقائق کو جاننے کا ایک پیمانہ اور بھی ہے۔ جیسے تم مانتے ہو کہ جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیفیات ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی موجود ہے اور معرفت بھی موجود ہے، اسے اسپرچولیٹی کہا جاتا ہے۔ تو ہم اپنے خالق کو بنیادی ترین سطح پر ہمارے اندر جو موجود روحانیت ہے اس سے پہچانتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جناب وہ روحانیت ہمیں دکھاؤ۔ تو تمہارے پاس نہ تو وہ چشمہ موجود ہے، نہ عدسہ موجود ہے، نہ وہ خوردبین ہے، نہ دوربین ہے جس سے وہ روحانیت دکھائی جا سکے۔ تم بھی ہمیں خوشی، غم، سچ، جھوٹ دکھا نہیں سکتے، اس کا اظہار اور اس کے اثرات دکھا سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہمارے اندر بھی روحانیت ہے، تمہارے اندر بھی ہے، اس کے اثرات ہم دکھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں دیکھو ہر دور میں، ہر زمانے میں دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود رہی جو خدا کو مانتے تھے، تو انہوں نے خدا کو کیسے مان لیا اور خدا تک کیسے پہنچ گئے؟ کوئی روحانی، کوئی فطری احساس تھا جس نے انہیں خدا تک پہنچا دیا۔ اب وہ اس پر کہتے ہیں ممکن ہے کہ انسان نے اپنی عقل سے خدا کو تخلیق کر دیا۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم عقل کس شے کو کہتے ہو؟ عقل کیا شے ہے؟ عقل وہ شے ہے جو دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے، تجربہ کرتی ہے، اس مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر تجزیہ کرتی ہے، پھر ایک نتیجہ قائم کرتی ہے۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ انسان نے عقل کی بنیاد پر اپنے مفادات کے لیے خدا کے وجود کو تخلیق کر لیا، تو نہ تو اس کا کوئی مشاہدہ تھا، نہ کوئی تجربہ تھا۔ جب نہ مشاہدہ تھا نہ تجربہ تھا تو تجزیہ کس شے پر کیا اور خدا کے وجود کو ہی کیوں تخلیق کر لیا؟ عقلیات کے پیمانوں پر بھی تمہاری بات انتہائی غیر معقول ہے۔ بھائی تمہارے پیمانے پر نہ مشاہدہ تھا خدا کا، نہ تجربہ تھا، نہ پچھلی معلومات تھی، تو پہلے آدمی نے خدا کے تصور کو کیسے تخلیق کر لیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ بغیر مشاہدے کے، بغیر تجربے کے، تو اس کے دل میں بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ کوئی خدا ہے، تو خیال کہاں سے آیا؟ بغیر مشاہدے اور تجربے کے آ گیا۔
خیال اپنی ذات میں کیا ہے؟ اگر مشاہدہ اور تجربہ ختم کر دیا جائے تو خیال کوئی وجود رکھتا ہے یا تخیل کوئی وجود رکھتا ہے؟ کیا تخیل کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ انسان اپنے خیال کی بنیاد پر پوری دنیا تخلیق کر لیتا ہے، جسے امیجنیشن کہا جاتا ہے۔ وہ ایک کہانی لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، افسانے لکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کوئی کہانی پڑھی ہے یا سنی ہے؟ کہانیاں ہیں، ناولز ہیں، افسانے ہیں۔ پہلے لوگ زبانی کہانیاں بیان کرتے تھے، قصہ گو ہوا کرتے تھے، پھر کتابیں آ گئی۔ دیکھ کہانی کہاں سے آ گئی؟ تو کہتا ہے نہیں، یہ اس کا تخیل ہے۔ تخیل کہاں سے اخذ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ چیزیں جو اس کے علم میں موجود ہیں، اس کی معلومات میں ہیں، اس کی بنیاد پر ایک تخیل قائم کرتا ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرتا ہے۔ اب وہ تخلیق کرتا ہے پریوں کو، جنوں کو، بھوتوں کو۔ اس کے تخیلات میں خوبصورت باغات آتے ہیں، ایک الگ دنیا آ جاتی ہے، پوری دنیا تخلیق کر لیتا ہے۔ یعنی معلوم کی بنیاد پر نامعلوم تک پہنچتا ہے۔ لیکن خدا کے وجود کے حوالے سے تو معلوم بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ دیکھو، یہ معلوم کی بنیاد پر خدا کے وجود کی تخلیق کیا، اور ساتھ جنت جہنم میں یہ سارا قصہ تخلیق کر لیا انسان نے خود۔ لیکن خدا کے حوالے سے تو بنیادی طور پر کوئی معلومات ہی نہیں تھی، تو پھر خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جس چیز کو تخیل کہہ رہا ہے اور تیقن سے کہہ رہا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، جبکہ وہ اپنی موجودگی، اپنا وجود کسی پیمانے پر ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ زمان، مکان اور مادہ ہی اپنی بنیاد میں طے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ایک تخیل ہو، اس کا موجود ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں الجھاتا میں آپ کو۔ لیکن چلو یہ سب مان بھی لیا، تو جس کو تم نامعلوم کہتے ہو سکتا ہے وہ بھی حقیقت ہو، ہائپوتھیٹیکلی وہ بھی درست ہو، یعنی اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا امکان کے درجے میں۔ والد نے کہا ہے نا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان میں ایک نقش پا پایا۔ جب انسان اپنے تخیل کی بنیاد پر امکان کے دشت میں پہنچا، تو وہاں پہلے سے ایک پیر کا قدم نقش پا موجود تھا، یہ اس سے پہلے کوئی وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں دیکھو، تمہارے کسی اصولی پیمانے پر، تمہارے کسی عقلی پیمانے پر یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ انسان نے خود سے خدا کے وجود کو تصور کر لیا، کیونکہ کوئی پچھلی معلومات تو موجود ہی نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا فطری اور روحانی طور پر اس کے اندر موجود تھا۔ وہ خدا کو فطری اور روحانی طور پر جانتا تھا، اور آج کا انسان اور قیامت تک کا انسان بنیادی سطح پر اسی طریقے سے خدا کو پہچانے گا اور جانے گا۔ خدا کے وجود کو ماننے کا بنیادی قضیہ حل ہو گیا۔ اب آپ کسی فلسفیانہ اور سائنسی پیمانے پر خدا کے وجود کو ثابت کریں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ جتنا بھی استدلال میں نے کیا ہے سب منطقی استدلال ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو، کہ اس میں کون کون سے منطق کے اصول استعمال ہیں، کس طرح صغرا و کبریٰ ملایا ہے۔
اور یہ استدلال عقلی بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یعنی منطق کے دائرے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے ہمارے نوجوان طبقے کو، نوجوان علماء کو، کہ جب ان کی گفتگو اب تو کسی اتنے اس درجے کے تعلیم یافتہ دہریے سے آپ کی گفتگو ہوگی نہیں. آپ کا پالا پڑے گا سطحی قسم کے لوگوں سے. اس درجے کی گفتگو کی صلاحیت عام طور پر ان میں نہیں ہوتی. لیکن اگر ہو بھی جائے تو آپ کے سامنے وہ بنیادی اصول میں نے رکھ دیے کہ ان سے گفتگو کس طرح کی جائے گی، کس دائرے میں کی جائے گی، اور آپ کا استدلال کہاں سے ہوگا. اب یہ الگ گفتگو ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی روحانیت کی بنیاد پر اپنے خدا کو مانتا ہے. تو اب کس خدا کو مانا جائے؟ ہم کہیں گے حضور صحیح ہے. اس پر بھی عقلی دائرے میں بات کر لیتے ہیں، منطقی استدلال کر لیتے ہیں. 10 خداؤں کو ماننا اور ایک خدا کو ماننا منطقی اعتبار سے کون سا درست ہے؟ آگے اس پر بحث کر لیتے ہیں. ہم نے تو منع نہیں کیا بحث سے. پہلے یہاں تک تو آ جاؤ. تم یہاں تک آ جاؤ گے پھر ہم ثابت کر دیں گے کہ ہمارا تصور خدا باقیوں سے بہتر ہے. اور ہر دور میں مسلمان ثابت کرتے چلے ہیں، کبھی مشکل نہیں ہوئی. پہلے اس کو گھسیٹ کر یہاں پر لے کر آئیں. جب یہاں پر آ جائے گا تو ہم کہیں گے ہاں ڈیبیٹ اوپن ہے. پہلے مانو کہ کوئی خدا ہے یا ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے تو کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ لو ہمارا تصور خدا ہی ہے. اب لے آؤ ہندوؤں کو، سکھوں کو، بدھ مت کے ماننے والوں کو کیا تصور خدا ہی موجود نہیں ہے؟ لیکن بہرحال ان کے تصورات کے ساتھ وہ بھی آ جائیں، زردشتی بھی آ جائیں، سارے آ جائیں اور بحث کر لیں منطقی استدلال کے ذریعے. ہم اپنا خدا ان سے بہتر ثابت کر دیں گے. اب آپ اپنا خدا ثابت کریں گے کیسے ان سے بہتر؟ وہ معلومات آپ کے پاس کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک علم تخلیق کیا تھا جسے علم الکلام کہا جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب سوال یہ ہے کہ روایتی مدارس سے پڑھ کر آگے آنے والے اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ پتا ہے کہ ہمارے کلامی دلائل کیا ہیں یا نہیں معلوم؟ شرح عقائد اور عقیدہ طحاویہ کی چند ابواب پڑھ کر گزر گئے یا کچھ پڑھا؟ یہ جو منطق اور فلسفہ شامل کیا تھا حساب میں کس نے شامل کیا تھا؟ تو اس جدید ترین موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے قدیم ترین علوم سے ربط پیدا کرنا ہوگا. اگر آپ نے وہ ربط پیدا نہیں کیا تو یہ جدید مباحثہ جو ہے یہ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا. میں نے آپ کو اصولی طور پر ثابت کر دیا. اگر میرے سامنے کوئی ملحد بھی اور دہریہ بھی بیٹھا ہوتا ہے اس سطح کا تو اس سے بھی استدلال کرتا تو یہی دلائل ہوتے اور کسی بھی دائرے میں اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا تھا. میں نے آپ کے سامنے کوئی دقیق فلسفیانہ اصطلاحات استعمال نہیں کی، نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے پسند ہے. بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. دین کا مقدمہ سادہ ترین الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. مشکل سے مشکل فلسفہ سادہ ترین الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ منطق پڑھنے کے باوجود منطق کیوں نہیں جانتے؟ فلسفے کی کچھ کتابیں پڑھنے کے باوجود وہ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ اس کو آج کی زبان میں بیان ہی نہیں کیا گیا. اس زبان میں جو آپ جانتے ہیں. جس دور میں وہ نصاب میں شامل ہوا تھا اس دور کے لوگ وہ زبان جانتے تھے. پھر
ہمارا جو علم الکلام ہے اس کی جو کتب ہیں ان کو اس زمان میں آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا جو آپ جانتے ہیں، تو نہ وہ بنیاد مضبوط ہو سکی نہ جدید سے واقفیت ہو سکی۔ جس زمانے میں وہ فلسفہ شامل ہوا تھا اس زمانے میں وہ جدید فلسفہ تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر دور کے اعتبار سے جیسے جیسے فلسفے میں تبدیلی پیدا ہوتی جاتی اس کے مباحث کو شامل کیا جاتا۔ اب وہ معاملہ تو گزر گیا، اب اس لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے مزاج میں جو ہے وہ سیاہ گوبی اور ماتم نہیں ہے، ہم ماتمی مزاج نہیں رکھتے، ہم آگے کی سوچتے ہیں، ہم کیا آگے کا فیصلہ کریں گے، آپ کیا کرنا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جناب کون کرے گا؟ وفاق کرے گا، وفاق کہے گا ادارے کریں گے، ادارہ کہے گا افراد نہیں ہے، افراد کہیں گے نصاب نہیں ہے، پھر تو کام ہو نہیں سکتا، کام تو کرنا پڑے گا۔ اب اس معاشرے میں آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا، بنیادی سطح پر ان لوگوں سے پڑے گا جو مصادر پر اعتراض کریں گے، اور اس حوالے سے بھی دو طبقات ہیں، سمجھ لیں۔ مسلمانوں میں بھی متشککین ہیں، اسکیپٹک بھی ہیں اور ایگنوسٹک بھی ہیں، جو اسلام کے حوالے سے تشکیک پیدا کریں گے، کبھی شخصیات پر اعتراض کریں گے، کبھی مصادر پر اعتراض کریں گے۔ میں نام لے کے بات کرتا ہوں، آپ علماء ہیں، انجینئر محمد علی مرزا سے لے کر غامدی تک، یہ تمام مسلمانوں کے اسکیپٹک ہیں، یہ اسکیپٹکس ہیں، یہ ہر دائرے میں اشکالات پیدا کریں گے۔ کوئی حجت حدیث کا انکار کرے گا، کوئی عدالت صحابہ کا انکار کرے گا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو راہ ہموار کرتے ہیں ملحدوں اور دہریوں کے لیے۔ اب ملحد اور دہریہ جب آتا ہے تو بنیادی سطح پر انہی سے مواد مستعار دے کر اعتراضات کرتا ہے۔ آپ منکرین حدیث کے اعتراضات دیکھیں اور دہریے کے ایک جیسے ہوں گے، کوئی فرق نہیں۔ وہی اعتراضات جو یہ لوگ کرتے ہیں صحابہ پر، جو عدالت صحابہ کا انکار کرتے ہیں، وہی ملحد کرے گا۔ وہی جو ہماری شخصیات پر اعتراضات اور روافظ کرتے ہیں، وہی ملحد کرے گا۔ یا مستشرق کرتے ہیں، یہودی اور مسیحی مستشرق، وہی اعتراضات کرے گا۔ بنیادی سطح پر اسی دائرے میں گفتگو ہوگی۔ جہاں پر گفتگو داخل ہوئی مابعدت طبیعیات کی، میٹا فزیکل امور کی، اب معاملہ ہے جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، قبر کا، حشر کا، میزان کا، اور اس نے سوال رکھا ہے، آپ کہیں گے رک جاؤ، ہمارا بنیادی مقدمہ کیا ہے؟ خدا۔ پہلے آ جاؤ خدا کے وجود پر۔ اب خدا کے وجود پر باتوں کے لیے نہیں ملے، آؤ اپنے پیمانے۔ گھوم کر بات کہاں پر آئی؟ جہاں سے شروع کی تھی۔ اب جب پیمانے لائے گا، سارے پیمانے توڑ دیں گے ہم، اور اس کو اپنے میدان میں لے آئیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ اب گھوم کر اس کو وہ وہیں پر آ گیا۔ یہ دو دائرے ہیں، ملحد اور دہریوں کے اعتراضات سے ہی دو دائرے ہوتے ہیں۔ اب ہر دائرے کے ماہرین فرق ہوں گے۔ اگر تفسیر پر اور قرآنیات پر اعتراض کرے گا، اعتراض وہ ہر دائرے میں کرے گا۔ وہ قرآن کی عربی پر بھی اعتراض کرے گا اور کہے گا قرآن کے اندر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں۔ ایک مستشرق نے کتاب لکھی، اس کا عنوان رکھا گرامیٹیکل ایررز ان قرآن۔ پھر عرب علماء نے اس کا جواب لکھا، اس نے کہا دیکھو
یہ ساری غلطیاں قرآن میں تمہاری روایات سے دکھا رہا ہوں. پھر علماء نے جواب لکھا. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم یہ روایت تو بتا دیں گے، اس کا جواب کیا ہوگا معلوم نہیں. قضیہ چھیڑ دیا، اسے ملحدوں نے استعمال کر لیا، آپ کے پاس جواب نہیں. حل کیسے کرو گے بھائی؟ اب جب پھندا آپ کے گلے میں فٹ ہوا تو آپ اس کی تعویل در تعویل کریں. آپ جتنی تعویلات کریں ان سے ملحدوں کو استدلال کے لیے اور زیادہ مواد مل رہا ہے. اب آپ روایت پیش کریں، دیکھو اس روایت میں بھی لکھا تھا، میں نے کہا سنا دیتا، آنے دو. اس میں بھی یہ لکھا تھا، دیکھو آنے دو. اس کتاب میں بھی لکھا تھا، یہ بھی آنے دو. سارے دلائل اس کے پاس آ گئے. اب کیا کرو گے؟ جواب تو تمہارے پاس ہے نہیں. ہمارے پاس جواب ہے الحمدللہ. ہمارے علماء نے جوابات لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں مستشرقین کے خلاف. لیکن کیا یہ مباحث پبلک ڈومین ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ کہ تربیت نہیں ہے. علم الکلام ہے کیا، اس کے مباحث ہیں کیا، گفتگو کیسے کی جائے گی، استدلال کیسے ہوگا، منطق کا استعمال کیسے ہوگا، نہیں بات. ایک متکلم جب کوئی قضیہ چھیڑتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کون سے اعتراضات ہوں گے. ان اعتراضات کا جواب بھی اسے معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس جواب پر کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی اسے معلوم ہوگا. وہ پورا قضیہ اپنے ذہن میں حل کر چکا ہوگا. میں یہ دلیل قائم کروں گا، یہ جواب آئے گا. اس کے جواب میں یہ کہوں گا، یہ جواب آئے گا. آخر میں جواب دوں گا، اس کی کوئی جواب نہیں ہوگا. تاریخ اسلامی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان متکلمین کسی مباحثے میں اور کسی میدان میں شکست خوردہ ہوئے ہیں. آپ کے اندر سے معتزلہ جیسے اسکیپٹک ابھرے، متکلمین نے ان کو آگے لگا دیا. تو مذاق نہیں ہے یہ. اس پر بھی غالب نے کہا تھا، جس کو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. تو جب آپ کسی شعبے پر مہارت نہیں رکھتے تو آپ اس میں داخل نہ ہو. اسی طرح شخصیات کے حوالے سے وہی جواب دے گا جو شخصیات کے حوالے سے، یعنی علم الرجال کے حوالے سے مہارت رکھتا ہوگا. جو حدیث جانتا ہوگا حدیث پر اعتراض کا جواب وہی دے گا. جو تاریخ جانتا ہوگا تاریخ پر اعتراضات کا جواب وہی دے گا. اور جب بحث ہوگی عقلی امور کی تو پھر وہ آدمی جواب دے گا جو ان کو جانتا ہوگا، شعبوں کا تعین. پھر دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی گفتگو جس سے ہو رہی ہے اس کی ذہنی استعداد کیا ہے. اور اگر گفتگو پبلک ڈومین میں آ رہی ہے تو لوگوں کی ذہنی استعداد کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے آڈینس کیا بات سمجھے گی، مجمع کیا سمجھ سکتا ہے. اب یہ سارے مباحث گھوم پھر کر کہاں پر آتے ہیں؟ کون سے مجمع میں آتے ہیں؟ ہاں بھائی، کون سے مجمع میں آتے ہیں؟ کس جگہ پر یہ بحثیں ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا. کسی نکڑ پہ، کسی گلی کے کونے پر، ہوٹل پر تو نہیں ہو رہی نا. خدا کے وجود کو پر بحث کرے گا تو ٹانگیں توڑ دیں گے لوگ. ابھی بھی یہ بھی بڑی نعمت ہے معاشرے میں. اب یہ بحثیں ہوں گی بند کمروں میں، علمی حلقوں میں، لٹریری سرکلز میں، ادبی محافل میں، سوشل میڈیا پر. پہلے ادبی محافل میں ہوتی تھی، علمی حلقوں میں ہوتی تھی، تعلیمی اداروں میں ہوتی تھی. اب کہاں پر ہوتی ہیں؟ اب سوشل میڈیا پر جانے کا شوق ہر مولوی کو ہے. ہمارے ہر مولوی کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بننا ہے، یوٹیوبر بننا ہے، ویلاگر بننا ہے. نہ تو اس میدان کا تعارف ہے، نہ اس سے واقفیت ہے، نہ اسے برتنے کا سلیقہ آتا.
ہر جگہ لگا دیا کیمرہ. اب کیمرہ تو وہ دکھائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی, کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی, عوام کے سامنے پیش کر دی. اب آپ کی کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں, ہمارے حلقے کے ہیں, ہمارے طبقے کے ہیں, ہمارے مکتبہ فکر کے ہیں. اب تصفیہ کرواتے ہیں. اب ان کو کوئی سمجھائے کہ بھائی وہ عوام آپ کے مسلک کی نہیں ہے, آپ کے مکتبہ فکر کی نہیں ہے. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے مذہب کو ہی نہیں مانتے, اور وہ لوگ بھی ہیں جو ملحد و دہری ہیں جو مذہب کے دشمن ہیں. آپ نے تو سر عام چوراہے پر اپنے گندے کپڑے دھونا شروع کر دیے. اب تو لوگ اعتراض کریں گے. تصفیہ تو آپ کے گھر میں ہو گیا, آپ کے مسلک کے اندر ہو گیا, باقی لوگوں کے کیا کریں گے آپ؟ وہ بندہ آ کے آپ کے گھر میں پھٹ جائے گا. تو میدان کا پہچاننا, میدان کی معرفت کے کہاں پر گفتگو ہو رہی ہے, کن لوگوں سے ہو رہی ہے, کس دائرے میں ہو رہی ہے. یہاں پر بیٹھ کر اگر میں بات کر رہا ہوں اور کیمرہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے تو میرے علم میں ہے کہ اس پر اس دائرے سے باہر کون کیا اعتراض کر سکتا ہے اور اس کا جواب کیا ہوگا. اگر مجھے اس کی معرفت نہیں ہے تو مجھے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو میدان کی معرفت, اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا. تو یہ اوپر سے نیچے تک اس کے مختلف زاویے ہیں, مختلف دائرے ہیں, الگ الگ عنوانات ہیں. ہر شخص ہر دائرے کا, ہر زاویے کا, ہر عنوان کا ماہر نہیں ہو سکتا. تو اپنے شعبے کو پہچاننا اور اس میں کام کرنا. تو بنیادی سطح پر آج کی محدود نشست میں یہی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ ہلال و دہریت کے جو حقیقی عقلی استدلال ہے, وہ استدلال شروع کیسے ہوتا ہے اور پھر وہ عمارت بنتی کیسے ہے, کن بنیادوں پر بنتی ہے, اس کو آپ کے سامنے کھول کر رکھا جائے. بڑا مختصر جامع رہا ہے, بنیادی ٹاپک آپ نے دیا ہے. اب یہاں انشاءاللہ یہاں پر ساتھی آن لائن بھی کافی زیادہ ہیں, تو انشاءاللہ وہ سارا چھین ڈالیں گے. اب کچھ وقت ہے تو سوالات ساتھیوں کے اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. ہمیں ظاہری حقائق کی معرفت ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے.